سے یہی ہے مؤدبانہ کہ گناہ ہو بھی جائے، خطا ہو بھی جائے، لیکن اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنا، اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ محبت کرنا۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ایک شعر پڑھ کر اختتام کرنے لگا ہوں کہ شاید میں بڑی پیاری ترجمانی کی کہ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب۔ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب۔ کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کوفہ و شام اکیلے پلٹ آئی زینب، کوفہ و شام اکیلے پلٹ آئی زینب۔ یہ وہ عظیم ترین شاہ سوار ہے، عظیم ترین میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نواسی ہے، اور آپ کے لہجہ مبارک کے اندر، زبان مبارک کے اندر جو خطبوں کی تاثیر تھی وہ اتنی شان والی تاثیر تھی کہ جب خطبہ فرماتی تھی، ایک صحابی رسول جب آپ نے یزید کے دربار میں خطبہ پڑھا، نابینا سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں ایمان سے رب کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، معلوم ہوتا ہے آج علی المرتضیٰ خود خطبہ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو اپنے بھائی محترم سے، امام علی مقام سے پیار بڑا تھا، کتنا پیار تھا۔ ان الحسین علیہ السلام کان یومن یقرأ القرآن، کہ ایک دن امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، بلکہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور سیدہ زینب فجاعت زینب الکبریٰ آپ تشریف لائیں تو آپ نے فوراً قرآن پاک کو رحل پر رکھ کر قرآن اٹھایا اور حضرت زینب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جس کے استقبال کے لیے 2 قرآن کھڑے ہو اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، ایک نہیں 2 قرآن کھڑے ہوں۔ اور آپ کو اپنے بھائی سے کتنا پیار تھا۔ جب آپ نماز پڑھتی، اب آپ نماز کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آپ کا جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، رخ آپ کا بالخصوص قبلہ کی جانب ہو، یہ نماز کی شرائط ہیں۔ علماء موجود ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہم تو سبق سناتے ہیں۔ اب آپ کیا کرتی کہ آپ گھر میں کمرے میں نظر دوڑاتی، جہاں امام علی مقام موجود ہوتے آپ کی طرف چہرے انور کر کے کہتی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی اللہ اکبر۔ جس کی نظروں میں حسین ابن علی بمنزل کعبہ ہو، یہ شان ہے حسین ابن علی کی۔ آج لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، بدقسمتی کی انتہا، کہ اگر نماز میں نعوذ باللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس گھرانے کی اپنی شان یہ ہے، اگر یہ گھرانہ حسین ابن علی کا تصور نہ کرے تو علی کی بیٹی کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز کے اندر علی کے بیٹے کا تصور نہ ہو، اس گھرانے کی نماز نہیں ہوتی، جن کی شان رب نے بیان فرمائی ہے۔ آج کے ملا کی نماز ان کے تصور کے بغیر کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ شان ہے اس گھرانے کی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، بس بالکل آخری 2 جملوں اختتام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نکاح ہوا۔ یہ وہ کائنات کی مقدس ہستی ہیں کہ جن کا 2 مرتبہ نکاح ہوا، ایک بار فرش پر ہوا، ایک بار عرش پر ہوا۔ ایک نکاح فرش پر ہوا، ایک عرش پر ہوا۔ میرے آقا امام الانبیاء فرمایا، اے فاطمہ، گواہان کی موجودگی میں اور 280 درہم کے عوض کیا تجھے علی قبول ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا علی قبول ہے، 280 درہم قبول نہیں ہے۔
میرے آقا باہر تشریف لے کر کے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے واپس آئے اور فرمایا بیٹی 500 درہم کے بدلے علی قبول ہے۔ عرض کی بابا جان علی قبول ہے، درہم قبول نہیں ہے۔ پھر آئے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا اے فاطمہ 1000 درہم کے بدلے علی قبول ہے۔ عرض کی بابا علی قبول ہے، 1000 درہم قبول نہیں ہے۔ رب جلی نے فرمایا اے محمد اب یہ نہ کہیں کیا قبول ہے، یہ پوچھیں کیا قبول کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ پوچھیں فاطمہ کی رضا کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا کہ ساری گناہگار امت کی بخشش کے بدلے علی قبول ہے۔ قیامت کے دن رب ہمیں تاج شفاعت عطا فرمائے، اپنے بابا کی ساری گناہگار امت کی بخشش کروا لیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بدلے علی قبول ہے۔ کتنا احسان ہے اس گھرانے کا آل پر، کتنا احسان ہے اس امت پر۔ اور جب سیدہ ثانی زہرا حضرت زینب کیا ملا حق میں جنت، جب عرش پر نکاح ہوا تو رب نے فرمایا اے فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا باری تعالیٰ جو دنیا میں مانگا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت بھی تیری، جنت کی ساری نعمتیں بھی تیری، اور تو جس کو چاہے گی تو جنت کی ملکہ، تیرے بیٹے بھی جنت کے بادشاہ، جس کو چاہو گے عطا کر دینا۔ جنت آپ کو حق میں ملی، آپ نے وہ جنت اپنے شہزادوں کو عطا فرما دی، اس لیے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت خاتون جنت کی شان دیکھیں کہ عورت کے اندر 3 روپ ہوتے ہیں، 3 شانیں ہیں عورت کی۔ جب وہ بیٹی ہے تو رحمت، آپ رحمت اس کے لیے ہیں جس کا بابا رحمت للعالمین ہے، اور جب وہ بیوی بن جائے تو پھر شوہر کے لیے نصف ایمان، آپ اس کے لیے نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے۔ جب غزوہ خندق میں مولا کائنات عمر بن عبد ود کے مد مقابل گئے تو آپ نے شان نرانی کے ساتھ سر بلند کیا، اور جب انداز کے اندر آپ روانہ ہونے لگے صحابہ نے کہا علی کی چال تو بڑی نرانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کل کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے رب نے کل ایمان کو بھیجا ہے۔ مسلمان جب جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو سر جھکاتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے بدبخت جس نے 34 سال پہلے میرے آقا امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی تھی، سلمان رشدی ملعون، جب اس کتے کا گردن پر وار کر کے چاقو سے جب اس غازی نے اس کتے پر حملہ کیا اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میں 3 سال سے سلامتی کا منتظر تھا، آج موقع ملا مار دیا۔ اس نے کہا آنکھیں جھکا کر بات کرو، گردن جھکا کر بات کرو۔ آپ نے فرمایا مسلمان رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، سبحان اللہ، جھکتا نہیں ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہر ظلم برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہیں برداشت ہو سکتی۔ ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی اعلان ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سب کہہ دو سردن سے جدا۔ سردن سے جدا۔ جب یاسین ملک حریت رہنما کو ایک جعلی مقدمہ دہشت گردی کا بنا کر مودی سرکار کی عدالت میں پیش کیا گیا، اب نہ کوئی وکیل ہے نہ صفائی کا موقع دیا گیا، جج نے کہا کچھ دفاع میں کہنا چاہو گے یا سزا سناؤ؟ اس نے کہا سزا تو سنا دو، میرا ایک ہی جملہ ہے۔ کہنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ تمہیں میرا سر نہ ملے گا، پر دعوے سے کہتا ہوں تجھے میری آنکھ میں ڈر نہ ملے گا۔ ڈر نہ ملے گا۔ مسلمان کی آنکھ اور سر جھکتا نہیں ہے، مسلمان جاتا ہے تو شان بے نیازی کے ساتھ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ غازی الدین شہید کے جملے قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ جب آپ عدالت کے اندر گئے اور جج کے سامنے بآواز بلند بولنے لگے، جج نے کہا تم پر توہین عدالت لگ جائے گی، یہ عدالت ہے، آواز نیچی کرو۔ آپ نے فرمایا تو معمولی سا جج ہے، توہین عدالت نہیں برداشت کرتا، ہم مسلمان ہیں توہین رسالت کیسے برداشت کریں؟ تجھ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ہم توہین رسالت جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم کیسے برداشت کر لیں؟ اور یہ نہ کوئی سمجھے
کہ غازی الدین شہید چلا گیا، غازی ممتاز قادری چلا گیا، غازی عامر چیمہ چلا گیا، جتنے بھی چلے جائیں ماؤں کی جو زمین ہے وہ بنجر نہیں ہوئی۔ قیامت تک مجاہد آتے رہیں گے، ہر بار نیا مجاہد آئے گا۔ جب ان بدبختوں نے راجپال کے بعد کتاب لکھنا چاہی، ہندو جمع ہوئے، مسلمان غازی ممتاز یعنی کہ غازی الدین شہید کو جب دفنا چکے تھے، اب ہندو کہنے لگے اب دیکھتے ہیں کون ہمیں اس کتاب کے چھاپنے سے روکے گا۔ مسلمانوں نے کہا تم چھاپو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ لیکن یاد رکھنا غازی خود گیا ہے، ہتھیار ہمیں دے کر گیا ہے، خنجر ہمارے پاس ہے، مسلمان کا ہر ہاتھ خنجر ہے۔ لازم نہیں ہے کوئی بہت بڑا عالم آئے گا، بہت بڑا قاری قرآن آئے گا، کوئی بھی مرد مجاہد ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آئی، ہر بار نیا مجاہد آئے گا، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مسلمان کو کوئی عام نہ سمجھے، جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، جیسی بھی حالات کیوں نہ ہو، جیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن شان رسالت پر کوئی سمجھوتا کر نہیں سکتا۔ بس آخری جملہ، حضرت سیدہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا جب نکاح ہوا، آپ سے پوچھا گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر سے آپ کا نکاح ہوا، تو پوچھا آپ نے کہ سیدہ آپ کیا حق مہر قبول کریں گے؟ اس خاندان کی محبت دیکھیں، تو آپ نے فرمایا اگر آپ مجھے حق مہر کو خوشی دیں، رب کا حکم ہے حق مہر کو خوشی دو۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ خوشی کے ساتھ حق مہر ادا کرو۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم شادی کے بعد ساری زندگی لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن حق مہر لکھوا دیا جاتا ہے، دیتے وقت دل نہیں کرتا۔ یہ بڑا المیہ ہے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے، رب کا قرآن میں حکم ہے، یہ سنت محمدی ہے، حق مہر ہر حال میں دینا ہے، معاف بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں ہے، چاہے آپ کی سفیدی آ چکی ہے معاف بھی نہیں ہے، چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اگر کسی نے نہیں دیا تو لازمی ادا کرے۔ سیدہ زینب نے جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا آپ حکم کریں میں ضرور دوں گا۔ فرمایا ایک یہ خواہش ہے، روزانہ دن میں ایک بار مجھے اپنے ویر حسین ابن علی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دینا، اور فرمایا جب وہ سفر پر جائیں، چاہے کربلا کا سفر کیوں نہ ہو، میں ان کے ساتھ جاؤں گی، اور فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ جس سفر پر وہ جائیں گے پھر میرے بچے بھی اسی سفر پر جائیں گے۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی! لوگ باتیں کرتے ہیں علم غیب کے بارے میں، اس گھرانے کا والا حضرت نے کیا فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 11 بج چکی ہیں، علم غیب کی بھی انشاءاللہ آپ کو وہ بتلائیں گے، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر محفل پاک ہوتی ہے، ہمارا طبقہ مزدور طبقہ بھی ہے، دکاندار حضرات بھی ہیں، تو سب سے اگر کوئی 5-10 منٹ لیٹ ہو گئی ہے محفل تو معذرت تھا۔ میرے برادر اکبر آپ تشریف لائے، دل کے عطا گرائیں سے آپ